بہت آسان ہو اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں جنہیں انسان گناہ سمجھتا نہیں ہے اور انہیں کرتا رہتا ہے۔ نیکی اس کے اوپر بہت بڑی شے بن جاتی ہے۔ اگر اسے نماز پڑھنے کو کہا جائے گا تو انسان ایک بار سوچے گا اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، لیکن اگر گناہ کی طرف دعوت فکر دی جائے تو بنا کچھ سوچے انسان اس کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ نشانی قرب قیامت کے زمانے کی ہے۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا، آج اس دنیا کو تقریباً معرض وجود میں آئے ہوئے 20,000 سال ہو گئے۔ 20,000 سال میں 1,44,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اور نہ جانے کتنی قومیں پیدا ہوئی، نہ جانے کتنے پیدا ہو گئے، مر گئے، پیدا ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے یہ دنیا کو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھانی ہے، مختصر وقت میں وہ اس دنیا کے نظام کو پورا کر دے گا اور پھر سب کو اپنے پاس حاضر کرے گا، اور ساری زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے حساب لے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اللہ پوچھے گا، اے بندے بتا، میں نے تجھے رہنے کے لیے زمین کا خوبصورت فرش دیا، آسمان کا خوبصورت شامیانہ دیا، میں نے تیرے لیے، تو نے تو کبھی غور نہیں کیا، کھاتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، میرا کبھی تو نے شکر بھی ادا نہیں کیا، اگر تو نے زبان کھولی تو ہمیشہ میری ناشکری کرتا رہا، لیکن تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس زمین سے یہ فصل اللہ تجھے کیسے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، بندے میرا بھیجا ہوا کلام پڑھ، تجھے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے کتنے زیادہ قریب ہے، تیرا رب تجھے کتنا چاہتا ہے۔ اور ہم جو پڑھتے بھی ہیں وہ صرف قرآن شریف کی عربی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا۔ قرآن میں جو لکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا قرآن انسان پڑھ جائے، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے صرف عربی جو الفاظ لکھے ہوئے اسے پڑھا ہے۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ سمجھ چکا ہوتا۔ اللہ نے اس قرآن مقدس میں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کے سارے واقعات اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کے سارے واقعات ذکر فرما دیے، لیکن انسان نے پڑھا نہیں، اس لیے وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا کی ہوئی روحانیت سے محروم رہ گیا، اور وہ اللہ کا چاہنے والا نہ بن کر ابلیس کا چاہنے والا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکھائی ہوئی راہ پر نہیں چل کر شیطان کی دکھائی ہوئی راہ پر اس کے لیے چلنا آسان ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے، بندے تو جو روٹی کھاتا ہے، کبھی کھاتے ہوئے غور کر کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، تیرے رب نے تیرے لیے اسے پیدا کیسے کیا؟ وہ تیرا رب ہے جس نے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹی، پھر تیرے رب نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اس بارش کے ذریعے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے گیہوں کا، تیرے لیے دھان کا، تیرے لیے سبزیوں کا تیرے رب نے انتظام کیا ہے۔ اے بندے، کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے اپنے پروردگار کو یاد کر لے اور غور کر کہ رب کھاتا نہیں ہے، لیکن اس نے ہمارے کھانے کے لیے طرح طرح کے سامان پیدا کیا ہے۔ وہ کتنا ہمیں پیار کرتا ہے۔ اے بندے، اللہ نے تجھے کتنے خوبصورت پھل عطا فرمائے۔ گرمیوں کے زمانے میں صبح سے لے کر شام تک انسان محنت کرتا رہے، جتنی بھی اس کی انرجی اور جتنا بھی اس کا پسینہ ختم ہوگا، اللہ نے اس موسم میں آم جیسا خوبصورت پھل دیا ہے جس کا ایک گلاس جوس انسان کے دن بھر کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں اللہ نے یہ ساری چیزیں بندے کو دی ہیں؟ اس لیے کہ بندہ ساری چیزیں کھائے اور کھا کر ناشکری نہیں بلکہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے، اپنے پروردگار کی بندگی کرتا رہے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کو جگہ جگہ حکم دیتا ہے، اے بندے کبھی اپنے پیدا ہونے پر غور کر لے، میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ آج تیرے پاس خوبصورت آنکھیں ہیں، تیرے پاس خوبصورت چہرہ ہے، اللہ نے تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو کبھی قرآن پڑھ اور غور کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک قطرے ذلیل سے پیدا کیا ہے۔ وہ پانی کا قطرہ جو تیرے وجود پہ لگے تو وجود ناپاک ہو جائے، تیرے کپڑے پر لگے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، اسی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اے بندے، غرور مت کر، متکبر مت بن، تو زیادہ اپنی پرواز کو آسمان میں مت لے جا، اپنی پیدائش پر غور کر اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکا دے۔ جب پیدائش پر غور کرے گا، میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں ایک قطرے ناپاک سے پیدا کیا گیا ہوں، میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں اس کودتے ہوئے پانی کے ذریعے پیدا کیا گیا ہوں جو میرے باپ کے جسم سے ہوتا ہوا میرے ماں کے شکم میں منتقل ہوا۔ اس پانی کے ایک نقطے سے، ایک قطرے سے تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اس پانی کے قطرے سے انسان کے خوبصورت کان پر بنائے، انسان کی زبان بنائی، انسان کا خوبصورت چہرہ بنایا، انسان کے دماغ میں اس نے سوچنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی، پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقتیں دی کہ انسان رہتا کسی جگہ پر ہے، لیکن جب وہ بندگی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، یعنی مثل آئینہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جب اس کے دل پہ آ کے گرتا ہے، اس کا دل شیشے کی طرح ہو جاتا ہے، رہے کسی ملک میں وہ ہر ملک کی خبر رکھنے والا بن جاتا ہے۔ کس پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو پیدا فرمایا جو وجود پر لگے تو وجود ناپاک ہو جائے، کپڑے پر لگے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ اس پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا، اچھا انسان بنا دیا، پھر اسے عزتیں بھی عطا فرما دی، اسے بلندیاں بھی عطا فرما دی، اسے سوچنے کی، سمجھنے کی، پہچاننے کی، جاننے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ ماں کے شکم میں تھا پھر بھی پروردگار اس کو پالتا رہا، ماں کے شکم سے باہر آیا پھر بھی پروردگار اسے پال رہا ہے۔ جب یہ دنیا کی چیز دنیا میں رہ جائے گی، انسان سب کچھ کرتا ہے دنیا کی چیز کے لیے، اس جہان کی چیز کے لیے کیا کرتا ہے، جہاں جا کے اسے حساب دینا ہے۔ جسم دنیا کا ہے، دنیا میں دیا گیا، یہ زبان دنیا کی ہے، ختم ہو جائے گی، کان دنیا کے ہیں، ختم ہو جائیں گے، یہاں کا ہمارے پاس جو بھی ہے وہ یہی رہ جائے گا، جو وہاں سے ہمیں دیا گیا وہ روح ہے، اور وہی روح بروز قیامت
رب کے سامنے حاضر کی جائے گی، اس روح کو تو ہم نے کبھی اللہ کا غلام بنایا نہیں، اس روح کو تو کبھی ہم نے پروردگار کی بندگی کرنے والا بنایا نہیں، اس روح کو تو کبھی ہم نے طاقت بخشی نہیں، اس روح کو تو ہم نے کبھی کھلایا نہیں، ہم نے کبھی پلایا نہیں۔ یہ جسم ہے، اس کی خوراک ہے کھانا کھانا، یہ جسم ہے، اس کی خوراک ہے پانی پینا، یہ جسم ہے، اس کی خوراک دنیا کی غذائیں ہیں۔ جو اندر روح ہے اس کی خوراک دنیا کا کھانا نہیں، بلکہ اس کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، اس کی خوراک اللہ کی یاد ہے، اس کی خوراک قرآن کی تلاوت ہے، اس کی خوراک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہم نے روح کو تو کچھ بھی نہیں دیا، جب روح رب کے سامنے پیش کی جائے گی اور پوچھا جائے گا تو روح کہے گی اے خالق کائنات، تو نے مجھے جسم دیا، وہ جسم خود کھاتا رہا، خود پیتا رہا، اس وہ اپنے لیے سردیوں میں گرمیوں میں اپنے آپ کو بچاتا رہا، سردیوں میں سردی سے بچاتا رہا، گرمیوں میں گرمی سے بچاتا رہا، بھوک لگتی تھی تو کھاتا تھا، پیاس لگتی تھی تو پیتا تھا، لیکن اس جسم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس جسم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، خود کھاتا تھا لیکن مجھے بھوکا رکھتا تھا، خود پیتا تھا لیکن مجھے پیاسا رکھتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دے گا اور وہ اس کی روح کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گوشت پیدا فرمائے گا، اب اس کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پیر سر سب کچھ بارگاہ مولا میں حاضر ہوگا، جس عضو نے جسم کے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے حصے کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، یا جو بھی عذاب دینا چاہے گا پروردگار وہ عذاب دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے، یہ رب کی مرضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے۔ اے بندے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے اور تجھے میں نے بتانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، میں نے اولیاء کو وہ مقام دیا، وہ علم دیا جس سے وہ تیری رہنمائی کرتے رہے، تیری ہدایت کی باتیں تجھے بتاتے رہے۔ تو اگر باز آ جاتا تو جنت تیرے لیے بنائی تھی، جنت میں آرائشیں تیرے لیے تھی، جنت میں سکون راحت چین تیرے لیے تھا، اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو اپنے لیے لمبی آرام چاہتا ہے، یہ دنیا کی تھوڑی سی آرام چاہتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو تجھے دنیا میں کچھ بھی نہ دوں، لیکن میں نے تجھے دے دیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تجھے دیا ہے کہ یہ دنیا تیرے لیے ہے، نہیں۔ اگر تو کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر تو کہتا ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، تو تیرے لیے آزمائشیں ہیں، تیرے لیے امتحان ہے، تیرے لیے ابتلائیں ہیں، کبھی تجھے آزمایا جائے گا تیری جان سے، کبھی تجھے آزمایا جائے گا تیرے مال سے، کبھی تجھے آزمایا جائے گا تیرے اپنوں سے، کبھی تجھے آزمایا جائے گا تیری اولاد سے، یعنی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے کر آزمائے گا، کبھی اولاد کی نعمت کو واپس لے کر آزمائے گا، کبھی بہت زیادہ مال دے کر آزمائے گا، کبھی اس مال کو پھر واپس لے کر آزمائے گا، زندگی دے کر آزمائے گا، زندگی لے کر آزمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندے مجھے سب پتا ہے، میں تجھے بھیج رہا ہوں تو کیا کرے گا، لیکن میں تجھے عقل دیتا ہوں، تجھے فکر دیتا ہوں، تجھے ادراک دیتا ہوں، تجھے فہم دیتا ہوں، تو دنیا میں جائے گا تجھے سب کچھ پتا ہوگا، دونوں راستے تیری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، ایک راستہ تجھے جہنم کی اور لے کر جا رہا ہوگا، دوسرا راستہ جنت کی اور لے کر جا رہا ہوگا، تو اس راستے کی شروعات پہ کھڑا ہوگا، اب تو اپنے لیے تعین کر کہ دوزخ کی طرف جائے گا کہ جنت کی طرف جائے گا، اور سن جنت کی طرف جائے گا تو کیا کیا تجھے کرنا پڑے گا، اور جہنم کی طرف جائے گا تو کیا کیا تجھے کرنا پڑے گا، وہ بھی ہم نے ارشاد فرما دیا۔ یعنی اگر گناہ پر گناہ کرتا رہا، برائی پر برائی کرتا رہا، تو وہ تیرے لیے جہنم کا راستہ اور آسان کر دیا جائے گا۔ اگر تم نیکی کرتا رہا، اللہ نے تجھے مال دیا، اس مال پر تو نے شکر ادا کیا اور پروردگار کو بھولا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تجھے جنت کی راہ تیرے لیے آسان کر دے گا. لیکن اگر اللہ نے مال دیا، اس مال کو پانے کے بعد تو ناشکرا بن گیا، تو نمازیں چھوڑنے والا بن گیا، تو رب رسول کی نافرمانی کرنے والا بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرے لیے جہنم کی راستہ آسان کر دے گا. اے انسان، تجھے اختیار ہے، تجھے پورا اختیار ہے. تو جنت جانا چاہتا ہے یا جہنم جانا چاہتا ہے؟ اگر جنت جانا ہے تو تجھے آزمائش بھی دینی پڑے گی، تجھے امتحان بھی دینا پڑے گا، تیرے اوپر ابتلائیں بھی نازل ہوں گی. اور تیری اوقات کیا ہے؟ میں نے تو ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی جن کو معصوم کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں گناہ کا تصور کرنا بھی گناہ ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے بارے میں اگر کسی نے گناہ کا خیال بھی کر لیا تو وہ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. یعنی جن کے بارے میں یہ خیال کرنا بھی گناہ ہے کہ ان سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کیسی آزمائشیں دی گئی. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے انہیں سب سے پہلا انسان بنایا، اللہ نے انہیں ابو البشر کا خطاب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا پہلا انسان بنایا. لیکن جب آزمائش لی تو کیسی آزمائش لی؟ کتنے سو سال روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. حضرت ابراہیم میرے نبی کے جد امجد ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا خلیل اللہ کا. اللہ نے انہیں کہا اے ابراہیم تو میرا دوست ہے، انہیں اللہ کے دوست ہونے کا خطاب ملا. لیکن جب ان کی آزمائش دی گئی، جب ان کا امتحان لیا گیا، اب کوئی کہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارے ساتھ اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو انسان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ آزما رہا ہو. حضرت ابراہیم نبی تھے، ان سے تو کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، ان سے تو کبھی کوئی برائی نہیں ہوئی. لیکن جب آزمائش دی گئی تو کیسی؟ پہلی آزمائش حضرت ابراہیم 80 سال کے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ملی آپ کو، 80 سال کے ہیں، لیکن آپ کا سامنا وقت کے بہت بڑے ظالم و جابر کافر سے یعنی نمرود سے کرایا گیا. وہ نمرود شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم کے ساتھ میں کوئی نہیں تھا، تنہا تھے. اس کے ساتھ پوری رعایا تھی، اس کے ساتھ اس کی پوری پرجا تھی. ایک طرف 1000 آدمی، ایک طرف اتنے طرح آدمی. آزمائش تھی، امتحان تھا. ابراہیم تمہیں اس کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرنا ہے، تمہیں اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو عام کرنا ہے. آپ نے وہ کام کیا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، آپ نے اپنی زبان سے لوگوں کو کہا کہ خدا وہ ہے جس سورج کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے چاند کو پیدا کیا ہے. تم چاند کو خدا مانتے ہو، یہ چاند کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ڈوب جاتا ہے، جو ڈوب جائے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا. تم سورج کو کیسے خدا مانتے ہو؟ یہ تو نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، خدا کبھی ڈوبتا نہیں ہے، لہذا یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا. تم پیڑ کو اپنا خدا کہتے ہو، یہ پیڑ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اسے پانی نہ ملے تو یہ مرجھا جائے گا، سوکھ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تم اس دریا کو خدا کہتے ہو، یہ تو خشک ہو جاتی ہے، جو خشک ہو جائے تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تم پتھروں کو خدا کہتے ہو، جنہیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے، جو انسان توڑ دے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، خدا وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. نہ وہ کبھی ڈوبتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی زوال ہے، نہ اس کے لیے کوئی نکلنے کا وقت ہے، نہ ڈوبنے کا وقت ہے، بلکہ ہر شے اس کی مرضی سے چلتی ہے. حضرت ابراہیم نے وقت کے اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اعلان کیا. بادشاہ نے کہا یہ آگ میں جلایا جائے. کیسی آگ؟ تھوڑی سی لکڑیاں رکھ کے آگ نہیں جلائی گئی تھی، بلکہ ایک بہت بڑا آتش کدا تیار کیا گیا. سالوں لگ گئے تھے اس کی دیواریں بنانے میں، پھر کئی مہینے اس کے اندر لکڑیاں بھری گئی. پوچھا گیا اتنی ساری لکڑیاں اس میں کیوں بھری جا رہی ہیں؟ کہا ابراہیم کو جلایا جائے گا. ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنا لمبا آتش کدا بنایا گیا جس کی دیواریں جب تعمیر کی جا رہی تھی تو کئی سال لگ گئے اس کی تعمیری کام میں. پھر اس میں لکڑیاں بھری گئی تو کئی ماہ تک اس میں لکڑیاں ڈالی گئی. اللہ اکبر. اب اس میں اگر کوئی ڈال دیا جاتا تو اس کی
کی ہڈیاں بھی نظر نہ آتی، اتنی طویل آگ کس کے لیے جلائی گئی؟ حضرت ابراہیم کے لیے۔ حضرت ابراہیم اس امتحان سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنی بارگاہ میں یہ نہیں کہا اے اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں تو تیرا خلیفہ ہوں، اے رب کائنات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھے اپنا خدا کہتا ہوں، پھر بھی تو مجھے یہ آگ میں جلوائے گا؟ حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا بلکہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ انہیں پتا تھا یہ اللہ کا امتحان ہے، انہیں پتا تھا یہ آزمائش ہے، اور امتحان کے بعد آزمائش کے بعد مجھے رب کی جانب سے انعام بھی بڑھا دیا جائے گا، مجھے رب کی جانب سے اعزاز بھی دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ دن بھی آ گیا جب آگ بھڑکائی گئی، اس آگ کے شعلے آسمان کی شعاعوں سے بات کرنے لگے، اس آگ میں ایک میگنین کے ذریعے حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا۔ جب جا رہے تھے ابراہیم آئے حضرت جبرائیل کہنے لگے اے ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس آگ کو پل بھر میں ٹھنڈی کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا میں جس کے نام پر جا رہا ہوں وہ رحمان خوب جانتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ ٹھنڈا کرے یا نہ کرے، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ورنہ حضرت ابراہیم اگر چاہتے تو کہتے ہیں ابراہیم فوراً ٹھنڈی کر دو، حضرت ابراہیم اپنے نورانی پروں سے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیتے، لیکن کہا نہیں جس رب کے نام پر مجھے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ ابراہیم کو جانتا ہے، ابراہیم کی خبر سے ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ کیا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جاتے آگ میں سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، نمرودیوں نے دیکھا کہ ابراہیم کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، انہوں نے جشن منایا کہ آج ہم نے ابراہیم کو ختم کر دیا۔ ادھر جانا تھا حضرت ابراہیم کا، رب کا پیغام آ گیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ہرگز میرے ابراہیم کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچانا، یعنی میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ پھر دنیا نے دیکھا ہم نے جو آگ تیار کی تھی وہ آگ اب آگ نہ رہی، بلکہ اس کے اندر ایک پھولوں کا گلشن موجود ہے، اس کے اندر ہریالی موجود ہے۔ جب دشمنان خدا نے یہ دیکھا حضرت ابراہیم کے قدموں میں گرنے لگ گئے۔ اتنا بڑا امتحان تھا، جس انسان کو پتا ہو جائے کہ مجھے موت دے دی جائے گی وہ انسان یوں ہی مسکراتا نہیں رہے گا، بلکہ اس کے چہرے پر اداسی آ جائے گی، وہ فقیر ہو جائے گا، وہ دعائیں کرے گا اے اللہ مجھے بچا لے اس مصیبت سے۔ لیکن حضرت ابراہیم پریشان نہیں ہوئے۔ کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ انہیں پتا تھا یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ اتنا ہی نہیں ہوا، 80 سال تک روتے رہے، دعا کرتے رہے اے خالق کائنات مجھے ایک بیٹا دے دے، مجھے کوئی اولاد دے دے، مجھے کوئی اپنے کرم سے اولاد دے دے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، اولاد کوئی نہیں ہے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے حضرت اسماعیل جب 3 مہینے کے ہوئے حضرت ابراہیم کے سر پہ ایک اور امتحان آ گیا، حکم آیا اے ابراہیم اس بچے کو لو، اس کی ماں کو لو اور ایک ایسے میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں کچھ بھی موجود نہ ہو، یعنی وادی غیر ذی زرع میں، وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں ہوتا ہے، اسے وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے۔ نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم بچے کو لیتے ہیں، بیوی کو لیتے ہیں، چل دیتے ہیں، اور بیوی بھی اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اس نے بھی اپنی زبان نہ کھولی اور حضرت ابراہیم جیسا کہتے رہے وہ کرتی رہی۔ جب چلے لے کے حضرت ابراہیم پہنچے جا کے اس میدان میں جہاں آج ٹھیک کعبہ شریف بنا ہوا ہے، اس جگہ پہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اتارا، حضرت ہاجرہ کو اتارا اور واپس آنے لگے، کچھ کہا بھی نہیں، تھوڑی سی کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، دے دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا اے اسماعیل کے ابو کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے کس بات کی سزا دینے جا رہے ہیں اس میدان میں کہیں طرح چھوڑ کے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ کہا اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم تو
تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ رب کا حکم ہے، رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اب ہم کیسے کھائیں گے کیسے پیئیں گے یہ اس رب کی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں کھلائے گا وہ ہمیں پلائے گا۔ کتنا بڑا امتحان ہے، جس اولاد کے لیے 80 سال تک رو رو کے دعا کرتے رہے، جب مل گئی تو حکم ہوا کہ اس کو چھوڑ دو، اس سے الگ رہو، چھوڑ کے واپس آ گئے، بیچ میں آتے جاتے رہے۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال کی ہو گئی، 13 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم جاؤ اپنے بچے سے ملاقات کرو، جاؤ اپنے بچے اور بیوی سے ملاقات کرو۔ 13 سال کے بعد باپ بیٹے کے پاس آ رہا ہے، بیٹا باپ کو ملے گا۔ 13 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، رات ساتھ میں سلایا، اسی رات خواب آ گیا اے ابراہیم اس بچے کو اپنے رب کے نام پہ قربان کرو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ پہلے تو آگ میں ڈالا گیا، پھر اولاد کے لیے تڑپتے رہے، ملی تو کہا چھوڑ دیا جاؤ، چھوڑ دیا۔ 13 سال کے بعد ملے تو کہا اب اسے اللہ کے نام پہ قربان کرو، یعنی اسے ذبح کر دو اللہ کے نام پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حضرت ابراہیم کی زبان پھر بھی ناشکری میں نہیں کھلی، بلکہ اللہ کی تعریف کرتے رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے۔ جب صبح رات ہوئی سو گئے، صبح اٹھے، دن گزر گیا، دوسری رات آئی، تیسری رات پھر وہی خواب آیا، صبح اٹھے، بیوی سے کہا بیٹے کو تیار کرو، یار کی دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ آپ نے تیار کر دیا، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ساتھ لیا اور چل پڑے، شیطان سے رہا نہ گیا۔ وہ آیا حضرت اسماعیل کی امی جان کے پاس، کہنے لگا کہ اسماعیل کی امی تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے فرزند ارجمند کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا میرا شوہر میرے بیٹے کو اپنے یار کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو کسی کی دعوت پہ لے کے نہیں جا رہے، بلکہ انہیں گمان ہے کہ رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ وہ اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی امی شام نے ایک کنکری اٹھائی اور لا حول پڑھا اور شیطان کو پھینک کر ماری اور کہا ملعون بھاگ جا، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے اگر وہ رب کا حکم ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، اگر وہ رب کا حکم ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، وہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرا رب مجھے 1000 اسماعیل دیتا میں سب کو میرے رب کے نام پہ قربان کر دیتی۔ پھر شیطان وہاں سے مایوس ہوا، دوڑ کے آیا حضرت اسماعیل کے پاس، کہنے لگا اے اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارے والد کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے انہیں آگ میں ڈالا گیا، پھر وہ تمہیں پانے کے لیے تڑپتے رہے، جب تم ملے تو ان سے بچھڑ گئے، 13 سال کے بعد ملے ہو، اب انہیں خیال ہے کہ ان کے رب نے کہا ہے کہ وہ تمہاری گردن پہ چھری چلائے۔ شیطان نے جب اس حضرت اسماعیل کو یہ بات سنائی، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہے، سمجھ گئے یہ شیطان نے کنکری اٹھائی، لاہور پڑا اور ماری شیطان کو دیکھ کر اور کہا ملعون بھاگ جا، یہ تو ایک جان ہے اسماعیل کی، اللہ اگر مجھے ہزاروں جانیں دیتا میں ہر جان کو خوشی خوشی اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتا، یہ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے اور اسی کے نام پہ قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور خوش بختی کیا ہو سکتی ہے۔ شیطان وہاں بھی مایوس ہوا، دوڑ کے آیا ابراہیم کے پاس، کہنے لگا اے ابراہیم ایک مرتبہ ذرا سوچ لو، ایک مرتبہ ٹھہر جاؤ، کتنی مدتوں کے بعد تمہیں ایک بیٹا ملا ہے، کتنی تم نے دعائیں مانگی ہے، کتنی تم نے آرزویں کی ہے، کتنے سالوں کے بعد ایک بیٹا ملا ہے، اسے بھی ایک خواب کو حقیقت سمجھ کے قربان کرنے چل پڑے، تم کیسے باپ ہو؟ شیطان نے آپ کو یہ باتیں سناتا ہے، شیطان آپ کو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ شیطان نے کنکری اٹھائی ماری اور کہا بھاگ جا ملعون تو شیطان ہے، یہ تو ایک اسماعیل اللہ نے دیا ہے، اللہ اگر مجھے کروڑوں اسماعیل دیتا میں سب کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتا۔ پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی، وہ امتحان جو لیا گیا تھا اس امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام میں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے انعام میں یہ شرط عطا کیا کہ ابراہیم
تو میرا دوست ہے، اے ابراہیم تو میرا یار ہے۔ اور اللہ نے ان کے اس کام کو، ان کے اس فعل کو اتنا پسند کیا کہ ان کے دور سے لے کر قیامت تک جتنا بھی زمانہ ہوگا، اس زمانے میں جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے، سب کے اوپر فرض کر دیا گیا کہ اگر وہ مالک نظام ہے تو ہر سال حضرت ابراہیم کی گئی سنت کو زندہ کرنا۔ یہ اللہ نے انہیں انعام دیا، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو، ان کے کام کو زندہ رکھے گا۔ آزمائش دی گئی، امتحان لیا گیا، کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ایوب کتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلیل القدر نبی ہیں، لیکن جب آزمائش دی گئی، جب امتحان لیا گیا، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنا بڑا امتحان بھی لیا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس سردی کے موسم میں کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے بستروں میں آرام سے سو رہے ہوں گے، کتنے سارے لوگ ہوں گے جو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، یا تو گناہوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے، یا تو باتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے، یا کیسے بھی اپنا وقت بہرحال گزار رہے ہوں گے۔ لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے وقت رب رسول کی یاد میں گزارا کرتے ہیں، جن کے اگر یہاں آج محفل نہ ہو رہی ہوتی تو اتنی جلدی کوئی سوتا نہیں ہے، بیٹھے ہوتے لوگ آپس میں دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے، اور باتوں میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نکل جاتا تو زندگی کی ساری کی ہوئی نیکیوں کو تباہ کر جاتا، زندگی کی ساری کی ہوئی اچھائیوں کو برباد کر گیا ہوتا۔ اللہ نے احسان فرما دیا کہ یہ موقع دے دیا کہ آج میرے بڑے والد گرامی نے اپنی شہزادی کے عقد مسنون کے موقع پر اس محفل کا اہتمام کیا، ورنہ لوگ تو اتنے ناشکر بندے پروردگار کے، اللہ دولت دیتا ہے، اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اللہ انہیں وقار دیتا ہے، تو بھول جاتے ہیں پروردگار کو۔ گھر میں شادی ہے، شادی سنت ہے سرکار کی، شادی سنت مصطفیٰ ہے، اس نیک کام میں بھی شیطانی کام کو لوگ داخل کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حاجی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ شادی سنت مصطفیٰ ہے، اور سنت مصطفیٰ عبادت ہے، عبادت میں ناچ کی محفل سجوانا، عبادت میں گانے بجانا، ڈھول بجوانا، یہ شیطانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کتنا برا انسان ہوگا جو عبادت میں بھی شیطان کے کام کو داخل کر لے۔ سنت مصطفیٰ عبادت ہے، عبادت میں گناہ نہیں کیا جاتا بلکہ نیکیاں کی جاتی ہیں، اور محفل اس لیے کی جاتی ہے۔ آج ہم جیسے ناکارہ لوگ محروم ہو گئے۔ میرے نبی نے کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں صحابہ نے دی، کتنی قربانیاں تابعین نے دی کہ یہ دین میرے نبی کے ہر امتی تک پہنچ جائے۔ کیوں پہنچ جائے؟ تاکہ ان کے پاس جب یہ دین پہنچے گا، ان کے سینے میں دین موجود ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی دے گا، یہ زمانے میں رہیں گے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں گے، تو ساری زندگی ان کی چین سے گزرتی جائے گی۔